ہم نے دقت ہی نہیں کی، ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم نے شناخت کے مرحلے میں اپنے آپ کو داخل ہی نہیں کیا۔ ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جس کو میں نے اختیار کیا ہے، ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جو میرے گھر سے مجھے مل گیا ہے، ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جو میرے باپ نے، جو میری ماں نے مجھے دے دیا ہے، ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جو استاد نے مجھ تک پہنچا دیا ہے، ہم اس کو اسلام میں سمجھ رہے ہیں جو بازاروں سے ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جو سنا کے باتیں ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ ہم نے 20 سال کی زندگی ہو گئی ہے، 40 سال کی ہو گئی ہے، 100 سال میں ہم پہنچ گئے ہیں، 60-70 سال کے ہم ہو گئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہم نے کوشش نہیں کی اس پوری زندگی میں، ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی کہ کم از کم ہم یہ جو اسلام عطائی ہمیں ملا ہے، اس عطائی اسلام کو ذرا چیک تو کر کے دیکھیں، یہ عطائی اسلام واقعی یہ محمدی اسلام ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی محبت ہے۔ کتنے کے لوگ ہیں، چلو آپ چاہے دیجیے، آپ اس کو تھوڑے نہ سمجھے، میں نہیں گھبرا رہا تو آپ بھی نہ گھبرائیں، میں کہ ہم نے یہ جو کتنے بندے بیٹھے ہیں ان چھوڑوں میں بتائیں وہ کتنے کے زیادہ ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ کوشش کی ہو کہ جو اسلام مجھے ماں باپ سے ملا، گھر سے ملا، معاشرے سے ملا، ہم نے کوشش کی۔ کتنے کے بندے ہیں انصاف سے بتائیں، کتنے کے لوگ ہوں گے؟ میرا خیال ہے یا تو ہوں گے ہی نہیں، اگر ہوں گے تو اکا دکا ہوں گے۔ زندگی میں ہم نے کوشش نہیں کی، کوشش نہیں کی کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو عطائی اسلام ملا، میں نے لفظ استعمال کر دیا ہے، سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ محبت فرمائیے گا جا کے گھروں میں، دیکھیے العالم عالم زمان ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اب دور میں نے ہمیشہ ہر دفعہ جب آپ کے آنکھیں بند آتے ہوں میں نے اس بات کو سوچا کہ دور بدل گیا، اب وہ دور نہیں رہا، ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں تبدیل ہونا ہے، وائلہ دشمن انتہائی زیرک ہو چکا ہے، دشمن ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے اپنا خون، ہمارے اپنے لوگ، میں نہیں کہتا دانستہ، نادانستہ طور پر شکار ہو چکے ہیں، چلو میں نہیں بولا کہتا دانستہ نہیں کہتا، لیکن نادانستہ شکار ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تاکہ دقت کر لیجیے گا، میں ایسے جملہ نہیں کہہ رہا اور میں کسی ایک شخص کو سامنے رکھ کے نہیں آتے سے کہہ رہا، میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کے لیے نہیں کہہ رہا جو اس جگہ روتے ڈال سے پائے، یہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ میں جو آیا ہوں، میں آپ کے خدمت جو حاضر ہوا ہوں یا حاضر ہونے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جتنے میرے دوست ہوں گے یہاں ان کو کچھ بارودات پیش کی جائے تاکہ ہماری اس میں اصلاح کوئی ہو سکے۔ اس اصلاح کے حوالے سے کوئی خاص شخص مورد نظر نہیں گفتگو کرتے تاکہ کل کو کوئی کہہ دے ہمیں ٹارگٹ کے طور پہ استعمال کیا، یہ کہنا جب بات ہے نہیں اس کی، اب میں اس کی ذمہ داری نہیں قبول کر سکتا کہ اگر کوئی مصداق کوئی بن جائے، دیکھیے نا مثلا اللہ کفر کی صفات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کافر ہے، تو اب اس کفر کا مصداق کوئی بن جائے تو پھر سے تو ایک غلط بات، اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اب جو لعنت کا مصداق بن جائے وہ تو ایک غلط بات ہے نا، وہ تو مصداق بننے سے مجھے نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آج آپ اپنے معاشرے میں، آج آپ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کے لوگ ہیں، میں نے اپنی آپس میں آپ کو اور اپنے آپ کو ملا کے بات کہی ہے کہ ہم نے کتنے کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہو کہ جو ہمیں اسلام ملا ہے اور یہ انسان وہ انسان ہے، عجیب انسان ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں، سارے اتنا حساس انسان ہے، بیماری لگ گئی چن کے ڈاکٹر کا انتخاب کرے گا، مکان بنانا ہے مہینے ہفتوں اشروں جو ہے اور اچھے سے اچھا مستری، اچھے سے اچھے لوگ تلاش کرے گا، مکان کا سامان لینا ہے اچھا سے اچھا سامان تلاش کرے گا کہ کہاں سے سستا اور اچھا مل جائے، لباس پہننا ہے
اس لباس کے لیے غور و فکر کرتا ہے، جوتے لینے کے لیے بڑا غور و فکر کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کے طے کرنے کا فلاں کمپنی کا لینا ہے، باقی کسی کمپنی کے پاس نہیں جاتا۔ پھر اس کمپنی کی دکانیں تلاش کرے گا، اس شہر میں کتنی دکانیں ہیں، دیکھے گا کمپنی ہے لیکن کچھ دکانیں نقلی ہیں اس نام کی اور کچھ اصلی ہیں، تو پتا تو ہے کہ کمپنیاں کھل جاتی نہیں، غور فرما رہے۔ جھوٹ اس وقت تک اپنی جگہ نہیں بناتا جب تک اسے سچ کا لباس نہ پہنا۔ جگہ بناتا ہے کبھی جگہ نہیں بنائے گا تب تک آپ اسے سچ کا لباس نہ دے، جب بھی نہیں بنائے گا۔ برے سے برا آدمی بھی ہونا، آپ اسے کہنا ہے کہ جھوٹی بات تجھے کر رہا ہوں اور تو اس کو قبول کر لے، وہ کہے گا جا دفع ہو، یہ جملہ استعمال کرے گا، حالانکہ برا ہے۔ اسی لیے برائی کو برائی کہا جاتا ہے کہ برائی ایسی برائی ہے کہ برا بھی برائی کو اچھا نہیں سمجھتا، نہیں اور برا بھی برائی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو آپ اسے کہیں کہ جناب یہ جھوٹ ہے، اسے آپ قبول کر لیں کہ عنوان سچ کبھی نہیں قبول کریں گے، لیکن جب آپ جھوٹ پر لبادہ اڑا دیں گے سچ کا، جوتا باٹا کا نہیں ہے، کمپنی باٹا کی نام لکھ دیا تھا، دکان باٹا کی ہے، جوتا سروس کا نہیں ہے، کمپنی دکان سروس کی لکھ دی گئی۔ بڑے زیرت آپ لوگ ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کمپنی کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو یہ طے ہو گیا۔ بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو سچی کمپنیوں کا نام استعمال کرتی ہیں، تو آپ باوجود کمپنی طے کرنے کے دکان کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ اصلی دکان ہے یا نہیں۔ اصلی دکان طے کرنے کے بعد اس اصلی دکان میں بھی داخل ہو گئے، طے کیا ہوتا ہے کہ فلانا جوتا لینا ہے، لیکن وہاں بھی آ کے وہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں نہ دھوکہ نہ بات، اتنا زیرت انسان ہے۔ سبزی اہلیہ نے کہا سبزی لے اور سبزی لینے چلا گیا، گھر سے پہلے بیوی سمجھا کے بیچتی ہے میٹھے آلو نہ لائیں گے، بیوی فوراً عجیب ہے، یعنی پتہ چلا کہ یہ انسان ایسا ہے بھٹکنے میں آئے تو بھٹک سکتا ہے، بیوی کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہدایت کرنے کی۔ عجیب ہے، گھر سے بیوی کی ہدایت لینے کے لیے تیار ہے لیکن نبی اور رسول کی ایمان کی ہدایت لینے سے تیار نہیں۔ ایمان کا مسئلہ آئے گا تو زبانیں کھل جائیں گی، نبوت کا مسئلہ آئے گا تو زبانیں کھل جائیں گی، رسالت کا مسئلہ آئے گا تو زبانیں کھل جائیں گی۔ بیوی کہے گی اکھا کھول کے جائیں، پیاز ذرا دیکھ کے لیں، گلے ہوئے نہ لائیں، کیا دیکھی سڑے گلے پیاز نہ لانا، سبزی دیکھ کے لانا، گوبھی لانا تو ذرا خیال سے لانا کہیں کیڑے نہ ہو بیچ میں۔ وہ بھی پیچھے سے ہدایتیں مل رہی ہیں۔ سبزی کی دکان میں آ کے بڑے تحمل، کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہے یار کرو جتیاں نہ پہنا ہے، سبزی سبزہ نہیں۔ ماشاء اللہ بیوی بھی سمجھتی ہے کہ دھوکہ یہ میرا بندہ کھا سکتا ہے، تو جو بندہ سبزی لباس ان چیزوں میں جو بدن کی ضروریات ہیں ان میں دھوکہ کھا سکتا ہے تو وہ دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہاں آ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں صاحب جو میرے ذہن میں آ گیا یہ حرف آخر ہے، یہ عقل کل ہے، جو میں نے سوچ لیا، جو میں نے سمجھ لیا، جو چیز میری سمجھنے میں نہیں آ رہی میں اسے دین کیسے سمجھوں؟ کیا تیری سمجھ کا نام دین ہے؟ جو میری سوچ میں نہیں آتا میں اسے دین کیسے سمجھوں؟ کیا تیری سوچ کا نام دین ہے؟ تیری سمجھ کا نام دین ہے؟ میرے دل اسے قبول نہیں کرتا، کیا واقعی
میرا دل قبول نہ کرے، بس یہ دلیل میرے لیے کافی ہے کہ میں اس اسلامی حکم کو رد کر دوں کیونکہ میرا دل قبول نہیں کرتا۔ توجہ ہے؟ کیا یہ بات قاضی ہے کہ میری عقل قبول نہیں کر لی؟ علماء بزرگان بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جو میں نے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کیا میرا ذہن قاضی ہے؟ کیا میرا دل قاضی ہے؟ کیا میرا دماغ قاضی ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں ایسے موقع پہ کہ دماغ اسلام کو اپنے دماغ کے تابع نہ کر، اپنے دماغ کو اسلام کے تابع کر۔ اسلام کو اپنی عقل کے تابع نہ کر، اپنی عقل کو اسلام کے تابع کر۔ اسلام کو اپنے دل کے تابع نہ کر بلکہ اپنے دل کو اسلام کے تابع کر۔ اگر آپ اپنے ذہن اور اپنے سوچ کو اسلام کے تابع کریں گے، اسلام کو اس کے تابع، اسلام کو اس کے تابع کریں گے تو بہت۔ میں ابھی حج پہ گیا ہوا تھا، جہاں سے یہ پہلے وہ بغاوت کے لطیفے اسی لیے بن جاتے ہیں کہ حقیقت بھی یہ ہے۔ وہ 2 پٹھان داخل ہوئے مذہب اللہ، 2 پٹھان کعبے میں داخل ہوئے مسجد میں، تو جماعت میں جلدی شریک ہو گئے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد دوسرا پیسہ دیکھا نا، اگر وضو کرتے رہتے تو جماعت چلا جاتا۔ اب جماعت لینا ضروری سمجھ لیا، چاہے وہ بغیر وضو کے ہی۔ اور جماعت لینا ضروری ہے چاہے وہ بغیر وضو کے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس میں بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ کون سا اسلام؟ آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں، بات آپ کو کرنے لگا ہوں، آپ ایسے کئی شاہد ہوں جو حج پہ گئے ہیں۔ حج پہ مولانا قبلہ، حج پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ 2-3 پریکٹیکل کی ہیں۔ کعبہ سامنے ہے نا، مگر کعبہ بالکل سامنے ہے۔ کعبے کی بجائے بندہ بھی دیکھے اور عورتیں بھی دیکھی، یعنی کعبہ یہ سامنے ہے، وہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، وہ اس طرح کو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ انہیں نماز پڑھتے بھی کئی دفعہ سیدھا کیا گیا، بعد میں بھی بتایا گیا، وہ بھائی کعبہ کے سامنے دیکھ بھی رہے ہو، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ تو جو کعبہ دیکھ کے منحرف ہو سکتے ہیں تو پھر مان لو رسول کو دیکھ کے بھی منحرف ہو سکتے ہیں۔ کعبے کے پاس رہ کر غلط نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ رسول کے پاس رہ کر بھی غلط نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ البتہ جو تیسری بات اب میں سنانے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ لطیفہ ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، پہلی 2 باتوں کو تو میں خود بھی شاہد ہوں، لیکن میں نے یہ آزما لیا ہے کہ یہ لطائف بھی جو بنتے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے مجھے سنایا تھا کہ ایک خان صاحب آ گئے مسجد الحرام میں تھے، کعبے میں، ادھر سے اذان شروع ہوئی تو وہ کعبہ چھوڑ دیا، انہوں نے نکل گئے۔